बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल के ज़रिए आप तमाम हज़रात से सऊदी अरब से मुतल्लिक अहम तरीन ख़बरें शेयर की जा रही हैं। आज 17 फरवरी 2021 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत के तर्जुमे से किया जाता है। सूरह अल इमरान की आयत 134 में इरशाद बारी ताला है, और जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं खुशी में और गम में, और जो गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूर माफ़ कर देते हैं, ऐसे नेक लोग अल्लाह को बहुत पसंद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और अहादीस को समझकर अमल करने की तौफीक भी अता फ़रमाए। वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों से लाजमी शेयर कीजिएगा। सऊदी अरब के मुख्तलिफ़ इदारों में गुज़िश्ता बरस से डिजिटल सर्विस पर ख़ासी तवज्जो दी जा रही है, जिसके ज़रिए लोगों के सरकारी मामलात घर बैठे ही मुकम्मल किए जाते हैं। अदलिया का निज़ाम हो, मकतब अमल हो या जवाज़ात का सेटअप, तमाम का तमाम घरों पर बैठ कर लोगों को सहूलियात देने में मसरूफ़ है। जवाज़ात का इदारा काफ़ी अहमियत रखता है, क्योंकि गैर मुल्कियों का सबसे ज़्यादा जो ताल्लुक़ जवाज़ात से ही पड़ता है, क्योंकि गैर मुल्कियों के अकामे का इजरा, उसकी तजदीद, इन्हें सफ़र पर जाने के लिए एग्ज़िट एंट्री या फ़ाइनल एग्ज़िट का तमाम सेटअप का इजरा जवाज़ात ही करता है। वबाई मर्ज़ कोरोना से कबल मामूलात ज़िंदगी नॉर्मल थे। हर इदारा अपने तौर पर काम कर रहा था, जहाँ लोग अपनी ज़रूरियात के मुताबिक इदारों से रुजू करके मसाइल को हल कराते थे। मगर वबाई मर्ज़ कोरोना की बुनियाद पर तमाम मामूलात ज़िंदगी जैसे रुख से गए हैं। तमाम सेटअप घरों के ज़रिए ही किया जा रहा है। ऐसे में जवाज़ात की जानिब से डिजिटल सर्विस में मज़ीद सहूलियत का इजाफ़ा कर दिया गया है, ताकि लोग अपने ऐसे कानूनी और अकामती मसाइल जो ख़ुदकार तरीके से हल नहीं हो सकते हैं, इन्हें हल कराने के लिए जवाज़ात के दफ्तर ना आएँ, बल्कि अपने घरों से ही इन्हें हल करा लें। जवाज़ात ने एक नई सर्विस जिसका नाम रसाइल अल तलबात है, जिसका मकसद खतूत और डिमांड रखा जाता है, इसके ज़रिए बहुत अहम सहूलियात सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को दे दी हैं। रसाइल अल तलबात की सर्विस जवाज़ात के अबशर पोर्टल पर मुहैया की जाती है। इसमें अबशर पोर्टल फ्राहम करने वाली इस सर्विस में अहम तरीन इतलात के ज़रिए गैर मुल्की अफराद को सहूलियात दी गई हैं। सबसे अहम सहूलत अकामी की तजदीद और दीगर मसाइल के बारे में है। दूसरी सहूलत वीज़ों के बारे में दरपेश मुश्किलात का हल है। तीसरी अहम सहूलत नए पासपोर्ट के जवाज़ात के सिस्टम में एंट्री, जिसे नकल मालूमात कहा जाता है, वो अब ऑनलाइन होने लगी है। चौथी अहम सहूलत जो इसमें दी गई है, कफ़ालत की तब्दीली के बारे में दुश्वारियाँ या पेशे की तब्दीली के लिए फ़नी मसाइल जो हैं, उसका हल इसी पोर्टल में मौजूद है। छुट्टी पर गए अफराद जो कि खरूज आऊदा वीज़े पर जाते हैं, वापस नहीं आते, इनके वीज़ों की कैंसिलेशन करवाना भी इसी ज़रिए होगा। हरूब को मुकर्ररा मुद्दत के अंदर कैंसिल कराना भी इसमें शामिल है। ऑनलाइन तमाम सेटअप अब होने लगा है। नए बच्चे की पैदाइश की सूरत में उसकी एंट्री कराना भी इसी में शामिल है। ये तमाम अहम सहूलियात रसाइल और तलबात के ज़रिए अब घर बैठे हल किए जा सकते हैं। सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर ने कहा कि सऊदी अरब के 6 इलाकों में 15 नमाजियों के वबाई मर्ज़ कोरोना में मुब्तला हो जाने पर मज़ीद 9 मसाजिद आर्जी तौर पर बंद कर दी गई हैं। सऊदी ज़राए अबलाग से जो मालूमात मिली हैं कि वज़ारत इस्लामी अमूर ने बताया कि गुज़िश्ता 9 रोज़ के दौरान 89 यानी 79 मसाजिद वबाई मर्ज़ कोरोना के केसेस सामने आने की बिना पर बंद की जा चुकी हैं। वजारत की जानिब से ये भी कहा गया है कि बंद की जाने वाली मसाजिद में से 62 को सैनिटाइजिंग और हिफ्ज़ान सेहत के कवानीन पर अमल दरामद करके कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद दोबारा से अल्हम्दुलिल्लाह खोल दिया गया है। वज़ारत इस्लामी अमूर ने तमाम नमाजियों को एक बार फिर वाज़िह हदायत की है कि वबाई मर्ज़ कोरोना से बचाव और इसे फैलने से रोकने के लिए मुकर्ररा तदाबीर की पाबंदी को यकीनी बनाएं। अगर कोई नमाजी अपने अंदर वबाई मर्ज़ कोरोना की अलामात महसूस कर रहा है, तो मस्जिद आने की बजाय नमाज घर पर ही अदा करे तो ज़्यादा बेहतर है। वज़ारत इस्लामी अमूर के मुताबिक तफ्तीशी टीमें मसाजिद की निगरानी कर रही हैं, ताकि नमाजियों की सेहत और सलामती को यकीनी बनाया जा सके।
سعودی عرب کے سیکیورٹی ادارے اور بلدیہ مختلف علاقوں میں چھاپہ مار کارروائیاں تیز کر چکے ہیں۔ اسی بنیاد پر ریاض میں ایک مشہور مال کو بند کر دیا گیا ہے کیونکہ وبائی مرض کرونا سے متعلقہ احتیاطی تدابیر یہاں پر اختیار نہیں کی جا رہی تھیں۔ کئی بار انہیں خبردار کیا گیا مگر پھر بھی یہ تمام احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی گئیں، جس کی بنا پر انہیں بند کیا گیا ہے۔ اس مشہور مال کا نام مرینا مال ہے جسے ریاض میں سبھی رہنے والے اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ دوسری اہم خبر جدہ سے آئی ہے کہ الرحمانیہ ایک بڑی مارکیٹ ہے جدہ میں، اسے بھی بند کیا گیا ہے۔ وبائی مرض کرونا سے متعلقہ احتیاطی تدابیر یہاں پر بھی اختیار نہیں کی جا رہی تھیں۔ سعودی وزارت صحت نے وزارت داخلہ کو واضح احکامات جاری کیے ہیں کہ ایسے تمام چھوٹے بڑے جو شاپنگ سینٹرز ہیں، ادارے ہیں، اگر احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی جاتی تو ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے، کیونکہ وبائی مرض کرونا کے پھیلاؤ کا یہ ادارے، یہ مالز بڑا حصہ بن رہے ہیں۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے اہم اطلاع شیئر کی ہے کہ اگر اشارہ یعنی سگنل بند ہو تو ایسی صورت میں رائٹ سائیڈ جو کہ دایاں جانب کہلاتا ہے، اس پر مڑنے کے کچھ قوانین واضح کر دیے گئے ہیں۔ بہت سارے غیر ملکی اور سعودی شہریوں کی جانب سے اطلاعات آتی تھیں کہ اشارہ بند ہونے کی بنا پر دائیں جانب وہ مڑ سکتے تھے، مگر اس کے باوجود ان کا چلان ہوا جو کہ 6000 ریال کے قریب آتا ہے۔ اسی بنیاد پر سعودی محکمہ ٹریفک نے وضاحتی بیان جاری کیا ہے کہ اگر سگنل بند ہو اور سیدھے ہاتھ یعنی کہ رائٹ سائیڈ پر مڑنا ہو تو ایسی صورت میں یقین کر لیں اور پہلے رک جائیں تاکہ دوسری طرف سے کوئی گاڑی تو نہیں آ رہی ہے۔ رائٹ سائیڈ پر یعنی دائیں جانب مڑنے کے لیے دائیں جانب کی لین میں لازمی رہا جائے، اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو جرمانہ ہو جائے گا۔ اگر سگنل پہلے سے بند ہے تو دائیں جانب مڑنے کے لیے سڑک کو اسی لحاظ سے آپ مڑ سکتے ہیں۔ ٹرائنگل کے بعد گاڑی موڑنا ٹریفک خلاف ورزی ہے، بلکہ اس پر سرخ اشارہ توڑنے کا جرمانہ ہوگا جو کہ 6000 ریال بنتا ہے۔ سعودی وزارت صحت کی جانب سے ایک اہم اعلامیہ جاری کیا گیا ہے جس میں ترجمان نے کہا کہ الحمدللہ سعودی عرب میں وبائی مرض کرونا کے کیسز پچھلے ایک ہفتے سے مسلسل کم آ رہے ہیں، مگر اس کا قطعاً مطلب نہیں کہ وبائی مرض کرونا سعودی عرب سے ختم ہو گیا ہے۔ احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کیا جائے، یہی تمام معاشرے کے افراد کے لیے بہتر ہے۔ وبائی مرض کرونا اگر پھیلا تو پھر اسے کنٹرول کرنے کے لیے وہ تمام اقدامات کیے جائیں گے جو کہ وزارت صحت بالکل نہیں کرنا چاہتا ہے، جس کی آپ تمام بھائیوں کو پہلے ہی وارننگ جاری کی گئی ہے کہ کرفیو اور دیگر اہم چیزیں بھی لگ سکتی ہیں، کہ اکثر مشاہدے میں آتا ہے کہ جب کوئی چیز کمی کی جانب جا رہی ہوتی ہے تو لوگ اسے غلط مطلب لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اب وہ احتیاطی تدابیر اختیار نہ کریں گے تو بہتر ہے۔ یہ بالکل غلط سوچ ہے، اس پر قطعاً عمل نہ کیا جائے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا کہ بدھ کو مملکت کے کئی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، کہیں درمیانے درجے اور کہیں موسلا دھار بارش ہوگی۔ محکمہ موسمیات کے قومی مرکز کا کہنا ہے کہ بدھ کو تیز ہوائیں چلیں گی۔ حائل، قصیم، مکہ المکرمہ، ریاض اور اس سے ملکہ جو بھی علاقے ہیں سبھی متاثر ہوں گے۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ بارشوں کا یہ سلسلہ ریاض سے ہوتا ہوا مشرقی ریجن کے بہت سارے مقامات تک پھیل جائے گا۔ مدینہ منورہ میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ مدینہ منورہ کے جو ساحلی مقامات ہیں جس میں یمبو اور ملحقہ علاقے شامل ہیں بارشوں کی شدید لپیٹ میں آئیں گے۔ قومی مرکز نے مزید کہا کہ الجوف، حدود شمالیہ، تبوک اور مشرقی ریجن کے شمالی علاقوں میں تیز ہوائیں چلیں گی، گرد و غبار ہو سکتا ہے۔ مملکت میں ٹیمپریچر سب سے زیادہ شرورہ اور سب سے کم طریف کے علاقے میں ریکارڈ کیا گیا ہے۔ بہت سارے علاقوں میں بارشوں کے ساتھ تبوک ریجن کے پہاڑی علاقے، حدود شمالی، ان میں برف باری کا بھی امکان ہے۔ شہری دفاع نے لوگوں کو SMS کے ذریعے متعلقہ موسم کے بارے میں پہلے سے خبردار کر رکھا ہے۔ تمام لوگ احتیاطی تدابیر اختیار کریں، نشیبی علاقوں میں قطعاً نہ جائیں، یہ رستے بند ہو کر آپ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔
جدہ کے سلیمانیہ علاقے سے ایک افسوسناک خبر آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ زیر زمین ٹینک گرنے سے 2 افراد جاں بحق انا للہ و انا الیہ راجعون اور 10 زخمی ہو گئے ہیں۔ مزید اطلاع جدہ گورنریٹ کی جانب سے جو ملی ہے کہ سلیمانیہ محلے میں زیر زمین پانی کے ٹینک گرنے کی بنا پر 10 افراد زخمی اور 2 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ زخمیوں میں 3 کی حالت کافی زیادہ تشویشناک ہے۔ ان افراد میں سے کتنے غیر ملکی ہیں اور کتنے سعودی شہری یہ اطلاعات سامنے نہیں آئی ہیں۔ غیر ملکی افراد کا تعلق کس ملک سے ہے یہ بھی واضح طور پر معلومات نہیں ملی ہیں۔ جدہ میں ہلال احمر کی ٹیموں کو جیسے ہی اس بارے میں اطلاعات ملیں فوری طور پر 5 مختلف ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئیں۔ تمام کا تمام سیٹ اپ دیکھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ پانی کا ٹینک کی جو چھت تھی وہ گر گئی، جس سے 2 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے اور 3 افراد شدید زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ریاض ریجن کے گورنر کی جانب سے ایک اہم اطلاع شیئر ہوئی ہے جس میں انہوں نے تمام سیکیورٹی ادارے اور دیگر اداروں کو واضح ہدایت جاری کر دی ہیں کہ ریاض ریجن میں جو بھی افراد آؤٹ سائڈ جا کر کیمپ لگاتے ہیں، مجمع اکٹھا کرتے ہیں، ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ وبائی مرض کرونا سے متعلقہ کہیں پر بھی اگر ہلکی سی بھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کوئی ادارہ کوئی فرد کرتا ہے تو اسے قوانین کے مطابق کڑی سزا دی جائے، کیونکہ وبائی مرض کرونا ریاض ریجن میں سب سے زیادہ کیسز کی بنا پر نظر آ رہا ہے۔ اسی بنیاد پر گورنر ریاض ریجن کا واضح اعلامیہ جاری ہو گیا ہے، تمام لوگ احتیاط کریں، غیر ملکی افراد کسی صورت میں بھی باہر جا کر آؤٹ سائڈ پر جو بھی کوئی گیدرنگ کرتے ہیں وہ نہ کریں، ابھی انتظار کریں۔ وبائی مرض کرونا سے متعلقہ جو احتیاطی تدابیر ہیں اس پر سختی سے عمل کریں تو بہتر ہے۔ ریاض میں سیکیورٹی اداروں نے 3 سعودی شہریوں کو گرفتار کیا ہے۔ اس میں ایک سعودی شہری ٹریفک کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے مخالف سمت میں گاڑی چلا رہا تھا، جبکہ 2 دوسرے افراد نے مختلف گھروں میں ڈکیتی کی وارداتیں کی تھیں۔ اس بنیاد پر ان تینوں کو تمام شواہد کے بنا پر گرفتار کیا گیا ہے اور ان کے کیس کو پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے کہا کہ کوئی بھی فرد ہو، چاہے سعودی شہری یا غیر ملکی افراد، قوانین کے لحاظ سے تمام کے ساتھ برابر سلوک کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب کا امن و امان ہماری اولین ترجیح ہے۔ تمام افراد سے گزارش ہے کہ کہیں بھی جرم ہوتا دیکھیں فوری طور پر ہمیں اطلاع دیں۔